ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج رجب المرجب کے اس مبارک مہینے کے اندر ایک مرتبہ پھر جامعہ مسجد قادریہ ٹرسٹ سپارک گروپ B12 8JL مسجد کے اندر حسب معمول ویکلی محفل ذکر میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو خواتین و حضرات یہاں پہ جمع ہیں یا پوری دنیا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، تمام کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام کے ذکر کو اپنے دربار عالیہ میں قبول فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد کروڑا درود میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خالق کائنات نے جنہیں ہدایت کا ذریعہ بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے اور بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ میں برکت عطا فرما رجب المرجب میں اس مہینے میں اور شعبان المعظم آنے والے مہینے میں اور رمضان المبارک کے اندر۔ یہ مہینہ پیش خیمہ ہے، تیاری ہے، کمر کو کسنا ہے رمضان المبارک کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے۔ تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اس مہینے میں بہت ساری یادیں، اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ پہلی یاد کہ رجب المرجب شریف میں خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز حضرت سید حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، معین الدین رحمت اللہ علیہ، عطائے رسول رحمت اللہ علیہ، نائب رسول فی الہند رحمت اللہ علیہ کا ذکر جو ہے وہ اہل ایمان اور اہل عشاق محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں محبت کے ساتھ کرتے ہیں؟ آج 800 سال گزر گئے، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ اللہ پاک نے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ معمولی ہستی نہیں تھی، 95 لاکھ ہندو جو ہے کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہی اولیاء اللہ ہیں جن کے بارے میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لَأُنَاسٌ مَّاهُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا الشُّهَدَاءُ يَعْبُدُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانَةٍ عِندَ اللَّهِ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، کچھ بندے اللہ کے ولی ایسے ہیں جو نہ مرتبہ نبوت پہ فائز ہیں نہ ان کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے کو دیکھ کے رشک کریں گے اور کہیں گے، ان کی قدر و منزلت کو دیکھیں گے کہ ان کے نورانی چہرے کیوں ہو گئے، نہ تو یہ ولی ہیں نہ تو یہ شہید ہیں نہ تو یہ صدیق ہیں نہ تو یہ کچھ اور ہیں، مقام کیسے مل گیا؟ اب پوچھیں گے یہ ان بندوں کے اندر کیا خوبی ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بندے کون ہیں؟ انہم نور و انہم لعلی نور، یہ سراپائے روشنی ہے، یہ بندے سراپائے روشنی ہیں اور روشن رستوں کے مسافر ہیں، رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ اس لیے تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی
اور شہید دیکھ کے اس لیے رش کر رہے ہیں کہ ان کے مرتبے کو پہنچ کے نہیں، نبی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، شہید کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے ان کو اتنے بلند مرتبے عطا فرما دیے۔ بلند مرتبے ہیں تو بندے ہم سب، میں بھی بندہ، آپ بھی بندہ، لیکن خواجہ معین الدین اجمیری وہ بھی اللہ کے بندے، لیکن ان بندوں نے اپنی مرضی کو اللہ اور اللہ کی رسول کی مرضی کے اندر فنا کر دیا، تو اللہ پاک نے ان کے مقام کو بلند فرما دیا، مقام ان کا بلند ہو گیا۔ ذرا غور کریں اس بات پہ جو آیت کریمہ پڑھیے، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اے بندو راستہ اختیار کرو ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے میرا راستہ اختیار کر لیا، ان کے طریقوں پہ چلو، ان کو فالو کرو جنہوں نے مجھے پا لیا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جو گرفتار ہو گئے، اب تم ان کے پیچھے چلو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مقام علیٰ عطا فرمائیں گے، بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کامرانی ملے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اس دنیا کے اندر حقیقی سکون ملے، اگر چاہتے ہو بیماریوں سے نجات ملے، اگر چاہتے ہو کہ گھروں کے جھگڑوں کو ختم کیا جائے، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے اللہ کے ولیوں کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے ترست سالہ طاعت بے ریا، جو اللہ کے ولی کے قریب ایک لمحہ بیٹھتا ہے، اللہ اس کو 100 سالہ عبادت بے ریا کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ سب اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ کے ولی ہیں، آپ کا مقام سب کا بلند ہے۔ اور بات ہو رہی تھی حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام سنجر پہ آپ 4 رجب المرجب کو پیدا ہوتے ہیں، 4 اس مہینے کی چاند کی 4 تاریخ کو پیدا ہوتے ہیں۔ پیر کا دن تھا، صبح صادق کا ٹائم تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ولی جو ہے سید غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے، ماں کون تھی؟ الملکہ ماہ نور بی بی، ماہ نور بی بی تھی بھی نور، اور بیٹا بھی آنے والا نور، وہ بھی ولی کامل، بیٹا بھی عالی تھا۔ اب جب یہ بیٹا اس دنیا کے اندر تشریف لایا تو 2 بھائی اور بھی تھے، ایک بہن اور بھی تھی۔ جب بچپن کا عالم ہے، اور یہ بچہ کیا کرتا؟ والد صاحب مسجد جاتے، بیٹا بغیر کسی بات کے ساتھ مسجد میں جاتا، دل بار بچوں کے کھیل کود میں نہ لگتا، دل جو ہے گھر کے اندر نہ لگتا، دل لگتا تھا تو اللہ کے گھر مسجد میں لگا کرتا تھا۔ اب باپ جو ہے انگلی سے پکڑتا، مسجد آتا اور بزرگوں سے بات کرتا توتلی زبان میں، اور بات کیا ہوتی کہ اللہ نے کھیل تماشے کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا، اللہ نے جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اللہ نے مقام علیٰ دینے کے لیے بھیجا۔ اور جب یہ بات کرتا تو بڑے بڑے بزرگ جو ہیں ان کے دل رقت سے کام جایا کرتے تھے، ان پہ ایک رقت طاری ہو جایا کرتی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ بچہ کل عالم اسلام کا عظیم مبلغ بنے گا، ولی کامل ہوگا۔ ہر وقت قرآن پڑھتے، تسبیح پڑھتے، تحلیل پڑھتے، اور بچہ تھا ابھی چھوٹا۔ اور ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لائے، جب باہر تشریف لائے تو بچوں نے کہا بھی چلو کھیلتے ہیں، کہا نہیں میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے کسی اور کام کے لیے بھیجا ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری کی زندگی کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے ہٹ کے جتنے اولیاء گزرے ہیں ان کی زندگی کی طرف دیکھیں، سرکار غوث پاک کی زندگی کی طرف دیکھیں، تو یہی بات نظر آتی ہے کہ جتنے اولیاء تھے ان کا بچپن بھی بڑا پاکیزہ تھا۔ ان کا بچپن کیوں کہ شروع سے ہی یہ لوگ جو ہیں گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اللہ انہیں گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اپنے لیے چنا ہے۔ اور کہتے ہیں چہرہ کیسا تھا؟ میرے خواجہ کا چہرہ پھول جیسا چہرہ تھا، جسم بالکل نرم ملائم اور لطیف تھا، دیکھنے والا جب دیکھتا کیوں نہ ہوتا کہ حسنی اور حسینی خون اندر دوڑ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ 14 پشتوں سے ان کا واسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ملتا ہے، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ حسنی اور حسینی سید ہے، اور پھر اس کے بعد
غریب نواز بھی ہیں. غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ بچپن ہے، اور بچپن کے اندر ہی عجیب عادت ہو جاتی ہے. عید کا دن ہے، رمضان کے روزے گزر گئے، اب عید کے دن انہوں نے کیا کیا؟ نہائے، غسل کیا، ماں نے عطر لگایا، تیل لگایا، تیار کیا. تیار ہو کے جب باہر عیدگاہ کی طرف گئے، راستے میں ایک نکڑ میں دیکھا، کنارے میں دیکھا ایک بچہ رو رہا تھا. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے نئے کپڑے نہیں لگائے رو رہا ہوں کہ میں یتیم ہوں اور میں لتیم ہوں. ماں بھی مر گئی اور باپ بھی نہیں ہے سر پہ. باپ جو ہوتا ہے، ماں جو ہوتی ہے یہ ٹھنڈی چھاؤں ہے اور اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ جو ہے یہ شجردار سایہ دار درخت ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے. اب دونوں نہیں ہیں، تو اب اس بچے کو پکڑا، گھر آئے، ماں سے کہا امی جی آپ نے تو مجھے تیار کر لیا، اس کی ماں بھی نہیں ہے، میرے نئے کپڑے اس کو نکال کے دیں. اب نکالے، نئے جوتے نکالے، عطر لگایا، سر پہ تیل لگایا، تیار کیا. جب صحیح تیار ہو گئے، اب وہ بچہ جب باہر نکلا، غریب بچہ جس کے کپڑے گندے تھے اور چہرے پہ میل کچیل تھی، بال پورا گندا تھے، اب جب بچہ نکلا تو سیدوں کا پتہ چل رہا تھا کہ خاندان کا کوئی فرد جا رہا ہے. پتہ چل رہا ہے معین الدین کا بھائی جا رہا ہے، سید حسن کا بھائی جا رہا ہے. اب لوگوں نے دیکھا تو لوگ حیران ہو گئے، کہا یہ تو غریب نواز ہے، یہ تو غریب. ایک ہوتا ہے غریب اور ایک ہوتا ہے غریب نواز. ایک ہوتا ہے غریب، ہم ہے غریب. غریب کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس نیکی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے. سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ جس کے پاس نیکی نہیں. بزرگ فرماتے ہیں، واقعہ لکھتے ہیں کہ رات کا اندھیرا تھا، گپ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں چل رہے تھے تو راستے میں دیکھا تو کچھ چیز پاؤں کو چبھ رہی تھی. کوئی ایسی چیز نظر آئی، پاؤں کے ساتھ ٹکرائی کہ وہ چبھ رہی تھی. تو رات کا عالم ہے، تو کسی نے کیا کیا کہ تکلیف نہ ہو آنے والے لوگوں کو، تو وہ چیزیں جو تھیں جو چبھ رہی تھی نا، اٹھائیں، جیب میں ڈالی. کسی نے نہ ڈالی اور کسی نے ڈال لی. اب جا رہے ہیں، آگے گئے، صبح کا وقت ہوا تو وہ دیکھا وہ جو چیز چبھ رہی تھی، جو کسی کو لگ رہی تھی، تکلیف دے رہی تھی، تو راستے سے ہٹا دی گئی. نکالا تو دیکھا وہ ڈائمنڈ تھے، ہیرے تھے. اب جس نے ڈالی تھی اس نے کہا ہائے افسوس زیادہ کیوں نہیں ڈالی. لالچ ہوتا ہے نا انسان میں، ہائے افسوس زیادہ کیوں نہیں ڈالی. اور جس نے نہیں ڈالی تو وہ تو خود ہی افسوس کر رہے تھے، ہائے افسوس ہم بھی ڈالتے ہم بھی امیر ہو جاتے. تو بزرگ فرماتے ہیں، صاحب کشف فرماتے ہیں بات سن لو، یہ دنیا کی نیکیاں بھی ڈائمنڈ ہے جو نظر نہیں آتی، گپ اندھیرے میں نظر نہیں آتی. جب قبر میں جائیں گے کہیں گے کاش کہ یہ نمازوں کے ڈائمنڈ اپنے جیب میں ڈال لیتے، اپنے نامہ اعمال میں عمرے ڈال لیتے، اپنے نامہ اعمال میں حج ڈال دیتے، زکاتیں ڈال لیتے، نمازیں ڈال لیتے، والدین کی خدمت ڈال لیتے، دوسروں کے ساتھ اچھائی ڈال لیتے. کیونکہ وہاں پہ جس نے نیکی نہیں کی وہ تو پچھتائے گئی، اور جس نے کم نیکیاں کی ہیں وہ بھی پچھتائے گا. یہ دنیا کے اندر کیا ہے؟ یہ ڈائمنڈ ہے، بکھرے ہوئے موتی ہیں. ان موتیوں کو آج سمیٹ لو اپنے دامن کے اندر. اب سید حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے ایام کے اندر انقلاب آتا ہے. انقلاب بڑا عجیب انقلاب تھا. والد نے ترکے میں ایک باغ چھوڑا تھا، کھجوروں، اس کا انگور کا باغ تھا. انگور کا باغ چھوڑا والد صاحب نے. اب وہ باغ انہوں نے رکھ لیا. بڑے تھے، باقی بھائی چھوٹے تھے. ایک پن چکی تھی اور کچھ نگد رقم تھی، وہ والد صاحب نے چھوڑ لی. ایک دن گئے اپنے باغ کی حفاظت کے لیے تو دیکھا کہ باغ کے اندر کوئی چرند نہ آئے، پرند نہ آئے، کوئی چڑیا نہ آئے، کوئی پھل خراب نہ کرے، کوئی پھول خراب نہ کرے، پانی کس ٹائم دینا ہے، کیا کرنا ہے. تو باغ کے حوالے سے کام کرتے تھے. قسمت کا ستارہ چمکا، ایک بزرگ تشریف لائے، اور بزرگ کا نام کیا تھا؟ ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ. مجذوب تھے اللہ کے. وہ آگے اچانک سامنے جب نظر پڑی، گھاس پہ اپنی چادر بچھا کے بزرگوں کو بٹھایا، پانی لایا، مشروب دیا، ایک خوشہ کھجوروں کا بیل سے اتار کے وہ پیش کیا. جب پیش کر دیا
تو انہوں نے پانی پیا اور وہ جو انگور تھا اس کو چبایا اور اپنی گدڑی جو ہوتی ہے، فقیر کے پاس ایک گدڑی ہوتی ہے، ایک تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی طرف سے دو جہاں کے خزانے ہوتے ہیں، اب اس سے ایک خشک روٹی نکالی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا انگور کھا رہے ہیں اور سید حسن کی پیشانی کو بھی دیکھ رہے ہیں یہ بچہ آج تو صرف اس باغ کو پانی لگا رہا ہے، اس باغ کی رکھوالی کر رہا ہے، کل ایک دن ایسا آئے گا عالم اسلام کے باغ کو یہ پانی دے رہا ہوگا۔ 95 لاکھ ہندو اس کے ہاتھ پہ پڑیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہوگی، حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ بچہ تو آج صرف باغ کو پانی دے رہا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ عالم اسلام کے اس درخت کی آبیاری ہند کے اندر اس شخص کے ذریعے ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا شہاب الدین کو دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے ہندوستان کو فتح کیا، قطب الدین ایبک نے اسلام کو فتح کیا، وہ کہتے ہیں وہاں پہ اسلامی حکومت ان کی وجہ سے آئی، نہیں، بظاہر تو شہاب الدین نے فتح کیا ہندوستان کو، بباطن جو ہے میرے اور آپ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فتح کیا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز گزرا ہے مورخ لارڈ کرزن، اس نے لکھا ہے اس انگریز نے کہ میں حیران ہوں ہندوستان میں ایک قبر پورے ہندوستان پہ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ لارڈ کرزن کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے میں حیران ہوں، سکھ آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے خواجہ، ہندو آتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے خواجہ، اور وہاں پہ مسلمان کا تو ہے ہی خواجہ۔ مسلمان کہتا ہے یہ تو اللہ کے ولی ہمارے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، صبح اپنی چابیاں وہاں پہ لگا کے پھر اپنی جا کے شاپ کو اپنے بزنس کو جا کے کھولتے ہیں، کہتے ہیں جس دن حاضری نہ دینا اس دن جو ہے ہماری دکانوں میں بکری نہیں ہوتی۔ کہا یہ اللہ کے ولی ہے، اولاد رسول ہے، کہ جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے ہندوستان کو کھانا دے رہا ہے، کھانا دے رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ٹکڑے دیے اور منہ میں چبا کے جب دیے تو منہ میں ڈالے تو ان کا لحاف بھی ساتھ تھا، جب اندر گیا تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ کہا باغ بھی نہیں چاہیے، پیسہ بھی نہیں چاہیے، پن چکی بھی نہیں چاہیے، مجھے اپنا گاؤں بھی نہیں چاہیے، اب میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 15 سال عمر ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ ماں کے پاس آئے، امی جی میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب ماں سمجھ گئی، یاد رکھیں ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں پہلا مکتب ہے، ماں پہلا سکول ہے، ماں پہلا کالج ہے، ماں کی گود جو ہے وہ پہلی یونیورسٹی ہے۔ اگر جن کی والدہ نیک ہوتی ہیں اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ان کے بیٹے سرکار غوث پاک بنتے ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری بنتے ہیں، ان کے بیٹے معین الدین چشتی سید حسن سنجری بنتے ہیں، ان کے بیٹے یہ بنتے ہیں۔ اور اگر ماں کی تربیت نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر تو بن جائے گا، حکیم تو بن جائے گا، مولوی تو بن جائے گا، لیکن انسان نہیں بنے گا۔ کیسے؟ اب ایک ڈاکٹر بن گیا، لوگوں کے گردے بھی نکال رہا ہے، حکیم بن گیا تو ساتھ ہی وہ معجون ایسی تیار کر رہا ہے، لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، اور کہتے ہیں نیم ملا خطرہ ایمان، اور نیم مستری خطرہ مکان۔ ہاں اب وہ تو تباہی ہوگی نا۔ اب وہ لوگوں کے ساتھ، اگر ماں کی تربیت نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ کب ٹھیک ہوگا؟ کہتے ہیں جب ماں بھی جو ہے اللہ کی ولیہ ہو، ماں بھی اللہ کی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب شادی کرنی ہو حسن و جمال کو نہ دیکھو کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، جب شادی کرنی ہو اس کے مال کی طرف نہ دیکھو، شادی کرنے ہو خاندان کی طرف نہ دیکھو، شادی کرنی ہو یہ دیکھو اس میں رسول اللہ کی محبت ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ اولیاء کرام کی یہ خادمہ ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو پھر دیکھو آنے والی اولاد جو ہوگی
وہ عظیم اولاد بنے گی، عظیم۔ ماں سمجھ گئی، ماں نے کہا بیٹا جاؤ، دین کے لیے اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ امی جی اس باغ کا کیا ہوگا، بڑا بزنس ہے، بہت زیادہ اس سے نفع کثیر ملتا ہے، بڑا مال سال کے اندر ملتا ہے۔ تو کہا بیٹا یہ تو ایک باغ ہے نا اے سید حسن، ایک باغ ہے، ہزاراں باغ ہونا تو میں تیرے دین پہ اور تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ ماں ایسی تھی، ورنہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں حج کے لیے جا، اور جی اگلے سال جا سکوں، بھی اگلے سال تک جی سے بھی کہ نہیں، داڑھی رکھو، کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو بڑے دن ہیں، بھئی تمہیں پتہ ہے اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی، نیکی کرو۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے داعیہ آ جائے، مہمان آ جائے دل میں، یہ طاقت پیدا ہو جائے بھی اٹھو یہ کرو، کہتے ہیں دیر نہ کرو، کہیں اللہ کا مہمان ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، دوبارہ اللہ دل میں وہ بات ہی نہیں ڈالیں گے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑو، جب دل میں بات آ جائے اسی وقت فوراً کر دو، دیر نہ لگاؤ، دیر نہ لگاؤ۔ اب سید حسن سنجری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے سارا کچھ چھوڑ کے سمرقند بخارا گئے، پڑھا۔ اب پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا پڑھ تو لیا ہے، اب یہ کرتے ہیں کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ اب گئے اور مختلف بزرگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، مختلف بزرگوں کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو وہاں پہ ان کو پیر مل گئے سید عثمان ہارونی یا ہرولی رحمت اللہ علیہ۔ جب پیر و مرشد مل گئے نا، پیر و مرشد جب ملتے ہیں تو عجیب بات ہوتی ہے، وہاں ان کے پاس 20 سال 6 مہینے تک رہے، 20 سال عالم ہو گئے تھے، 20 سال 6 مہینے تک ساتھ رہے۔ اب انہوں نے بیعت کیا، کہا بیٹا چلو حرمین طیبین چلتے ہیں، آؤ حج کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مرید بھی بڑے ہوتے ہیں، پیر بھی بڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ مرید اور پیر جو ہیں بڑے نرالے تھے۔ اب وہاں سے چلے اور جا کے جب مکہ شریف پہنچے طواف کیا، طواف کے بعد حتیم کے اندر آئے اور حتیم نے میزاب رحمت پر نالا جہاں سے پانی آتا ہے نا گرتا ہے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، کہا یا اللہ اگر کل قیامت کے دن تو پوچھے گا اے عثمان ہارونی بتا میرے لیے کیا لائے ہو، میں کہوں گا یہ اپنا مرید معین الدین لایا ہوں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے، آواز آئی غیب سے، آواز آئی یہ قبول ہے، یہ قبول ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، کوئی تو ایسا ہوتا ہے مرید ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے مراد ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما اور اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے خود مانگا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خواجہ معین الدین سید حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کو، خواجہ غریب نواز کو ان کے پیر خود مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر کل میں کسی بات پہ فخر کر سکتا ہوں تو اس پہ کر سکتا ہوں، میں نے اپنے مرید کو تیار کیا۔ اب کیا ہوا، طواف کیا، کہنے لگے یہاں تو قبولیت ہو گئی، غیب سے آواز آ گئی یہ قبول ہے، چلو مدینہ پاک چلتے ہیں۔ مدینہ پاک پہنچے، کئی دن وہاں رہے۔ اب کئی دن وہاں پہ جب رہے تو انہوں نے پیر و مرشد سید عثمان ہروانی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ روضہ پاک پہ جا کے حاضری دو، اور جا کے کیا پڑھنا روضہ پاک پہ پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اب کیا ہوا کہ روضہ پاک سے جواب آیا کہ علیک السلام یا کتب المشائخ، جواب کیا آیا کہ اے کتب مشائخ، کہتے ہیں غوث سے بڑا مقام کتب کا ہوتا ہے، کتب کا سب سے بڑا مقام ہے قطبیت کا۔ آواز آئی جا تجھے ہند کا کتب بناتا ہوں، روضہ پاک سے جواب آیا، اندر سے جواب آیا، اور جواب آیا تو سو گئے، کہنے لگے مجھے تو بنا لیا، مجھے بولنا نہیں آتا، زبان بھی نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی جا میرے بیٹے، کیونکہ سید تھے نا 14 پشتوں تک حضرت علی تک پہنچے تھے، کہ جا میرے بیٹے تجھے بولنا بھی آئے گا اور تیرے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں گے۔ وہاں سے ہندوستان دکھا دیا گیا۔ اب پیر و مرشد جو ہے کہنے لگے یہ جو میرا مرید تھا اب کامل شیخ بن گیا، یہ پودا تھا آج تناور درخت بن گیا، آج یہ کامل ہو گیا، پکا پکایا پھل بن گیا،
اب بھیج دیا گیا۔ آپ تشریف لائے کہاں پہ؟ لاہور آ گئے۔ لاہور جب پہنچتے ہیں 40 دن تک، 40 دن اور 40 راتیں کہاں پہ رہتے ہیں؟ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے مزار اقدس پہ چلہ کاٹتے ہیں۔ آج بھی دیکھا نا وہ جگہ بنی ہوئی ہے داتا صاحب کے مزار اقدس پہ، چلہ کاٹا، اور چلہ جب کاٹا بہت کچھ وہاں سے فیض لیا، اور وہاں پہ شعر آج جائیں تو بڑا بڑا لکھا ہوا ہے حروف میں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لکھا ہوا ہے بڑا بڑا کر کے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رانما، لکھا ہوا ہے کہ یہ داتا صاحب ہیں، یہ تو خزانے دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے معرفت کے، عزت کے، آن کے، شان کے، اسلام کے خزانے دے رہے ہیں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ مظہر عطم ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور کہا کہ جو ناقص ہیں ان کے لیے کامل ہے، اور اگر کوئی کامل ان کے دربار میں آ جائے تو اس کو رہنما بنا دیتے ہیں۔ اب 40 آدمی لیے، اور 40 آدمی لے کے ہند کی طرف چلے گئے، ہند کی طرف گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ عجیب کیفیت تھی کہ وہاں پہ ایک راجہ تھا، اس کی حکومت تھی، اور حالات بڑے خراب تھے، اور اس کی حکومت کے اندر جادو کا بڑا زور تھا، بڑا زور تھا جادو کا۔ آپ وہاں پہ گئے، تالاب کے کنارے بیٹھے، آیا مقابلہ کیا، بڑی لمبی داستان ہے، مقابلہ کیا، اللہ پاک نے آپ کو فتح عطا کی، اور وہاں پہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گرد حصار بنا لیا، حصار بنا لیا۔ آپ بھی جب رات کو سوئیں تو کیا کریں؟ آیت الکرسی پڑھ کے ایسے پھونک مار دیا کریں پورے مکان پہ ایسے، تو انشاءاللہ کوئی چور بھی نہیں آئے گا اور کوئی ڈاکو بھی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آ سکے گا۔ حصار پھینکا نا، بنایا ایسے، تو کہتے ہیں کہ اس نے پتھر پھینکے، جادوگروں نے پتھر وہاں پہ حصار کے باہر گر گئے، آگ بھیجی، اژدہا بھیجے، جادو کے اس نے بڑے بڑے اژدہا، سنیک بھیجے، شیر بھیجے، لیکن حصار کے باہر ہی آ کے ٹکرا کے وہ وہاں ہی ختم ہو جاتے تھے، وہاں ہی ختم ہو جاتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک راجہ کا ایک جادوگر تھا، جوگی، اس کو یہ کمال تھا کہ وہ آسمان پہ جو ہے فضا میں جا کے اڑا کرتا تھا، اوپر تک چلا جایا کرتا تھا۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں، وہ جو لکڑ کی ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگی، ہاں، وہ اتاری، کہا یا اللہ یہ تو اڑ رہا ہے، میں بھی اگر اڑوں گا تو ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ حکم ہوا، کھڑاؤں اتارے، اوپر پھینکے، سر پہ لگتے 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 نیچے آیا، قدموں میں آ کے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، نام رکھا اس کا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ ہاں، ولی کامل بنا دیا، ولی کامل بن گئے۔ اب خود بھی ولی کامل ہے، لیکن گئے کہاں پہ؟ داتا صاحب کے مزار پہ۔ کہتے ہیں جب کوئی آدمی جتنا بڑا ہو جائے نا، اپنے بزرگوں کو کبھی بھی نہ بھولے۔ جو آدمی کہے میں بڑا ہو گیا ہوں نا، میرے پاس سب کچھ ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ادب اور احترام جب دل سے نکل جائے، شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، انسان اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور پھر وہاں پہ آپ نے سیر و سیاحت کرتے رہے، اور ہندوستان کے اندر اپنے خلفاء علماء کو بچھا دیا، اور پورے ہندوستان کے اندر 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا۔ یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، الیکٹرانک، یہ جو آج ٹی وی اسٹیشنز ہیں، آج اخبارات ہیں، آج ایک موبائل فون پہ آپ دنیا کے کسی کونے میں 1 سیکنڈ میں بات کر سکتے ہیں، ای میل کے ساتھ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ وہ دور اور دور تھا، نہ زبان آتی تھی ہندوستان کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور شیخ کامل نے جب بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے پورے ہندوستان کے اندر اپنا فضل اور کرم فرما دیا، پورا فضل اور کرم ہوا۔ آپ کی بڑی کرامات، ان کرامات میں ایک کرامت بیان کر کے پھر ہم انگلش بیان کی طرف بڑھتے ہیں، کہ ایک مرتبہ آپ ایران کی طرف چلے، جب ایران کی طرف گئے تو وہاں کا جو